الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب أن تصلي عليه. ادب گاہش زیر آسمان درش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید نیجا مصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی. تمام بو لحبیس جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا. بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے. ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے، ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر. ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے، ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے. ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے. بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں، بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے. جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے. ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے. جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے. بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا، سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے. بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے، پڑھا کیا ہے تو پھر پڑھا کیا ہے. غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے. خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. کرم کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم
کہ کریمی ہی شان ہے تیری، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، مجھے ہوا کیا ہے، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب۔ اے محبوب فرما دو کہ اگر تم واقعی اللہ کے چاہنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو، تو میری اتباع کرو۔ اس سلسلے میں کچھ کہنے سے پہلے میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف لے جاؤں کہ دعویٰ کرنے والے نہ کبھی کم تھے، نہ آج کم ہیں، نہ کم رہیں گے۔ بڑی سی بڑی بات کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں اسی دھرتی کے اوپر، دعویٰ کرنے والے نہ جانے کیسے کیسے دعویٰ کرتے رہتے۔ اتنا آسان کام ہے دعویٰ کرنا کہ پاگل بھی دعویٰ کرتا، مشکل اس وقت ہوتی ہے جب دلیل پیش کرنا، یہ کام پاگلوں کے بس کا نہیں۔ اور پاگل کا بھی عجیب مزاج ہے کہ اپنے سوا سب کو پاگل سمجھتا۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا یہ لطیفہ رانچی کے پاگل خانے کا۔ کبھی وہاں کا جائزہ لینے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو پہنچے، ایک پاگل سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا آپ کی تعریف، انہوں نے کہا میں ہوں ہندوستان کا وزیر اعظم جواہر لال نہرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہوا آپ یہاں آ گئے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، میں بھی اپنے کو یہی سمجھتا تھا۔ ایسے ہی کسی پاگل نے ایک شخص کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ پاگل خانے کے پاگل نے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ بھی مجھ جیسے لگتے ہیں۔ تو پاگل سبھی کو پاگل سمجھتا ہے۔ تو عہد رسالت میں بھی کچھ دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا تھا، بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہیں خدا کے چاہنے والے اور ہم ہیں خدا کے بیٹے۔ اتنا بڑا دعویٰ۔ تو اب اسلام ان سے ان کے دعوے کی دلیل مانگ رہا، مگر دلیل مانگنے کی احتیاط آپ دیکھیں، دعویٰ دو ہے مگر صرف ایک دعوے کی دلیل مانگی جا رہی۔ دعویٰ کیا ہے؟ پہلا کہ ہم ہیں خدا کے چاہنے والے، اور دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ ہم خدا کے ہیں بیٹے۔
تو یہ دلیل نہیں مانگے کہ دلیل دو کہ تم خدا کے بیٹے ہو. بیٹے کی دلیل نہیں مانگی جا رہی، بلکہ کہا اس بات کی دلیل دو کہ تم خدا کے چاہنے والے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل اس بات کی مانگی جاتی ہے جو ممکن ہو. محالات کی دلیل نہیں مانگی جاتی. خدا کا بیٹا ہونا محالات خرد میں سے ہے، عقلاً ناممکن ہے. دلیل مانگنے میں تو شبہ ظاہر ہوتا، شاید ممکن سمجھ رہا ہو. دلیل مانگنے سے امکان کا شبہ ہو رہا. تو جو چیز محال ہے اس کی دلیل نہیں مانگی جائے گی، وہ تیرے پاگل پن کے حوالے کر دی جائے گی. مگر جو چیز ممکن ہے، بیٹا تو نہیں ہو سکتا، چاہنے والے ہو سکتے ہیں. چاہنے والے ہو سکتے ہیں تو خدا کے تم چاہنے والے ہو تو اس کی دلیل دو. اچھا عجیب بات ہے، دلیل مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں رہا. حالانکہ دلیل دینے میں لوگ آزاد رہتے. میں اگر کسی دعوے کی دلیل مانگوں، مولانا سلیمان صاحب نے کوئی دعویٰ کیا، میں نے کہا دلیل دو. اب وہ جس کو چاہے دلیل میں پیش کرے، مجھے ان کی دلیل سننی پڑے گی. یہ اور بات ہے کہ بعد میں حجت کروں آپ کی یہ دلیل ناقص ہے، اس سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں، اس دلیل میں یہ کمی، اس دلیل میں یہ نقص، یہ ہے، تو وہ بات الگ ہے. مگر جو بھی اپنی مرضی سے دلیل دیں گے، میری مرضی سے نہیں. جو دعویٰ کرے گا، جس چیز کو دلیل سمجھے گا وہ پیش کرے گا. تو اس میں مولانا بالکل آزاد ہیں، جو دلیل جو سمجھتے ہیں وہ پیش کریں. مگر اسلام دلیل بھی مانگ رہا ہے اور پابند بھی کر رہا. تیری مرضی والی دلیل ہم نہیں سنیں گے، تو جو چاہے سنانا چاہے اسے ہم نہیں سنیں گے. اگر تو سچا ہے خدا کی محبت میں تو میرے نبی کی پیروی کو دلیل میں پیش کرو. اس لیے کہ خدا کی محبت کی ایک ہی دلیل ہے، خدا کی محبت کی صرف ایک دلیل ہے کہ اس کے رسول کی پیروی کی جائے. بات تو ختم ہو گئی نا. اب چاہوں تو میں بھی کہہ دوں وما علینا الا البلاغ. مگر آپ جانتے ہیں کہ میں ہندی کا سندھی کرنے والا ہوں اور اردو کا سردو کرتا ہوں، تو تھوڑا سا وقت اور آپ کا لوں گا. ایک بات بتاؤ، کوئی اگر کسی سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کی محبت کو جھٹلانے کا ہمیں حق کیا؟ محبت دل کے جھکاؤ کا نام ہے، محبت میلانے تباہ کا نام ہے. ٹھیک ہے اس کی دلیل ناقص صحیح، مگر جذبے کا انکار کیسے؟ ہر شخص اپنے اپنے انداز سے خدا کی محبت کی دلیل پیش کر سکتا ہے. وہ چاہے ستارہ پرست ہو، چاہے وہ چاند سورج کا پجاری ہو، چاہے وہ درختوں کے آگے جھکنے والا ہو، چاہے وہ آگ کے آگے ہاتھ جوڑنے والا ہو. سب کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا سے ہمیں محبت نہ ہوتی تو ہم خدا تک پہنچنے کا راستہ کیوں تلاش کرتے؟ یہ ساری جو عبادتیں جو ہمیں دے دو، یہ خدا تک پہنچنے کے راستے ہم تلاش کر رہے ہیں. کبھی تو خدا تک پہنچنے کے لیے ہم نے درختوں کی منت و سماجت کی، خدا تک پہنچنے کے لیے ہم نے چاند و سورج کو پوجا، خدا کو تک پہنچنے کے لیے ہم نے پتھروں کی عبادت کی. یہ جو مظاہر قدرت کے جو مظاہر ہیں ان کے آگے ہمارا جھکنا اسی لیے تو یہ ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں. ان کی عبادت ہم اسی لیے تو کرتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں. تو اگر ہمیں خدا تک پہنچنے کی کا جذبہ نہیں ہوتا تو اتنی پریشانی ہم کیوں اختیار کرتے؟ ادھر ادھر مارے مارے کیوں پھرتے؟ تو ہمارے جذبے کا انکار کا حق کیا؟ اس کو میں آپ کو اور بتاؤں گا صاحب. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیرا جذبہ اپنی جگہ پر، مگر جو تو نے راستہ سوچا ہے وہاں تک پہنچنے کا وہ راستہ صحیح نہیں. خدا تک پہنچنے کے جو راستے تو نے بنائے ہیں اس راستے سے تو خدا تک نہیں پہنچ سکتا، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. مگر یہ کیسے کہیں گے کہ محبت ہی نہیں؟ یہ کیسے کہیں گے کہ جذبہ ہی نہیں؟ میں اس کو اور وضاحت کروں. آپ کے شہر سے دو آدمی چلے حج کے لیے، تو دونوں کو حج کا جذبہ ہے کہ نہیں؟ جذبہ نہ ہوتا تو یہاں سے سفر کیوں کرتے؟ اور بمبئی جب پہنچے تو وہاں پہنچ کر کے ایک نے سوچا کہ جیسے ساری دنیا جاتی ہے ہوائی سفر کر کے ویسے ہم بھی جائیں گے. پوری فارملٹی اس نے پوری کی اور اس طرح سے اس نے سفر کیا.
دوسرے نے سوچا خام خواہ کے لیے یہ ہوائی جہاز بحری جہاز کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سمندر کا کنارہ ہے، ادھر انڈیا ہے ادھر جدہ، ادھر انڈیا ہے ادھر جدہ، چھلانگ لگا دو تیر کے پہنچ جائیں گے، چھلانگ لگا دو تیر کے پہنچ جائیں گے۔ تو اب یہ کہنا تو آپ کا صحیح ہے کہ یہ جو چھلانگ لگا رہا ہے یہ نہیں پہنچے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا، مگر یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ حج کا جذبہ نہیں تھا؟ اسی جذبے نے تو ہلاک کر دیا، اسی جذبے سے تو ہلاک ہوا۔ تو جذبہ تو تھا، راستہ غلط، جذبہ تو تھا، راستہ غلط۔ اور اس کے بعد تو ہم واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کسی کے جذبے کو انکار نہیں کرتا، اسلام کسی کے جذبہ محبت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ پوچھنا چاہتا ہے ان یہودیوں سے، ان نصرانیوں سے، یہ دعوے داران محبت جتنے ہیں ان سے اسلام یہ پوچھنا چاہتا ہے تمہیں بتاؤ تم خدا کو کیوں چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے چاہتے ہو، ٹھیک ہے چاہتے ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نہیں چاہتے، مگر یہ بتاؤ تم چاہتے کیوں؟ کیا مقصد ہے خدا سے محبت کرنے کا؟ تو اب جس کا جیسا تصور آخرت ہوگا اسی کی روشنی میں جواب دے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ جواب دے ہمیں جنت کی بہاریں چاہیے، ہمیں دوزخ سے چھٹکارا چاہیے، ہمیں دین و دنیا کی صلاح فلاح چاہیے، ہمیں مغفرت چاہیے، نجات چاہیے، یہاں وہاں کی بھلائی چاہیے۔ جس کی سمجھ میں جو آئے وہ جواب دے گا۔ اب اسلام کہتا سنو یہ جو باتیں تم چاہتے ہو نا، مغفرت، نجات، جنت کی بہاریں، جہنم سے چھٹکارا، یہ ایک طرفہ محبت سے نہیں ملے گا، ایک طرفہ محبت سے نہیں ملے گا۔ تم کتنا بھی خدا کو چاہو تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، تم خدا کو کتنا بھی چاہو تمہاری نجات نہیں ہو سکتی، تم خدا کو کتنا بھی چاہو تمہیں جنت کی بہاریں نہیں مل سکتی، تم خدا سے کتنا بھی محبت کرو تمہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ یہ کب ملے گا کہ تم خدا کو چاہو خدا تمہیں چاہے، تم خدا سے راضی ہو خدا تم سے راضی ہو، تم خدا کو محبت کرو خدا تم سے محبت ہے۔ جب تک دو طرفہ محبت نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا، صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے تم نہیں چاہو گے تو کرو گے کیا؟ بندہ نہیں چاہے اب بندہ نواز کو تو کرے گا کیا؟ تجھے تو چاہنا ہے، تو مربوب ہے وہ رب ہے، تو مرزوق ہے وہ رازق ہے، تو مخلوق ہے وہ خالق ہے، تو مملوک ہے وہ مالک ہے۔ تو چاہے تو یہ کون سی کمال کی بات؟ کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ خدا کو چاہتا ہے، کمال یہ خدا بندے کو چاہتا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے خدا بندے کو چاہتا ہے۔ اب اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو خدا ہمیں کیسے چاہے گا تو سن لو، قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ محبوب کہہ دو اگر یہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے والے جسے کوئی میرے پیچھے چلو خدا تمہیں محبوب بنا لے گا، خدا تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اور جب وہ چاہے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنی مرضی سے اگر تم خدا تک پہنچنا چاہو تو نہیں پہنچ سکتے، اپنی مرضی سے خدا تک پہنچنا چاہو تو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ محبوب کے پیچھے نہ چلو۔ جب محبوب کے پیچھے چلو گے تو خدا تمہاری محبت کرنے لگے تم سے، محبوب کے پیچھے۔ ایسے موقع پر میں اس بیان کے ساتھ یہ بات بھی لگا دیا کرتا ہوں، ایک بات بتاؤ، سامنے قد آدم آئینہ رہو، آئینہ، اس میں تمہاری صورت نظر آ رہی ہے نا؟ آئینے میں تمہاری ہی صورت ہے نا؟ جا اس کو بلاؤ تو، ارے تمہاری ہے، تمہاری بات مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ بلاؤ بلاؤ، تمہارے بلانے سے آئے گی تمہاری صورت، تم بلا رہے ہو نہیں آ رہی، جب تم بلاتے تو ایسا لگ رہا کہ وہی بلا رہی، تمہارے بلانے پر کیا آوے ایسا لگتا ہے وہی بلا رہی۔ اچھا تو ایسا کرو، لالچ دینے سے بڑے کام بنتے ہیں۔ ہاں لالچ دو، لالچ دے دو تو جاہلوں کو بھی ادھر ادھر دوڑایا جا سکتا ہے، لالچ سے بڑے کام بنتے ہیں۔ تو لالچ تو شاید لالچ میں آ جائے، جب ہم اس کو لالچ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ ہمیں لالچ دے رہی، نہیں آ رہی اس پر بھی۔ اچھا ذرا سا غصہ دکھاؤ شاید خوف سے آ جائے، مگر ہم جب غصہ دکھاتے ہیں تو وہ بھی غصہ دکھاتی۔ آخر ہماری تصویر ہمارے قریب آنے سے کترا کیوں رہی، اور اس کو ہم اپنے قریب لائے تو کیسے لائے؟
تو جب ملے گا اے نادان، انداز خطابت، زور خطابت صرف کرنے سے وہ تصویر قریب نہیں آئے گی، لالچ دلانے سے نہیں آئے گی، غصہ دکھانے سے نہیں آئے گی۔ اگر تم اس کو قریب لانا چاہتے ہو تو جس آئینے میں وہ نظر آ رہے ادھر چلو، جس آئینے میں وہ نظر آ رہی ہے ادھر چلو۔ تم دھیرے دھیرے چلو گے تو وہ بھی دھیرے دھیرے آئے گی، تم دوڑ کے چلو گے تو وہ بھی دوڑ کے چلی آئے گی، اور اگر تم آئینے سے چپک گئے تو تمہاری تصویر بھی تم سے چپکی ہوئی نظر آئے گی، تمہاری تصویر تم سے چپکی ہوئی نظر آئے گی۔ تو دوستو، خدا کی محبت کو اگر اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو صرف شکل یہی ہے کہ اس آئینہ حق نما کی طرف چلو، اس آئینہ حق نما کی طرف چلو جہاں حق کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اب جب اس آئینے حق نما کی طرف تم قدم بڑھاؤ گے، رحمت قریب آتی جائے گی، خدا کی محبت قریب آتی جائے گی، اور پھر اگر تم بڑے خضرا کے سائے میں پہنچے تو رحمت کے سائے میں آ گئے، محبت الہی کے سائے میں آ گئے۔ وہ لوگ نادان نہیں ہیں جو گنبد خضرا کی طرف دوڑ رہے ہیں، وہ لوگ نادان نہیں ہیں، نہ سمجھ نہیں ہیں، کہیں بھی سے کہیں ہو، مگر سبھی کا رخ گنبد خضرا، سبھی کا رخ گنبد خضرا ہے۔ یاد رکھ لو دوستو، یہ غوث جیلانی، یہ خواجہ اجمیری، یہ آقا نقشبند، یہ مولا سہرورد، جن کی طرف سلسلوں کی نسبتیں ہیں، یہ قادری سلسلہ، یہ چشتی سلسلہ، یہ نقشبندی سلسلہ، یہ سہروردی سلسلہ، یہ رفاعی سلسلہ، یہ مداری سلسلہ، یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ منزل نہیں ہے، یہ راستہ، یہ منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ گمراہ ہے وہ لوگ جو اپنے سلسلے کو منزل سمجھتے ہیں، جو اپنے سلسلے کو منزل سمجھتے ہیں، یہ راستہ ہے، اور ان سب کی منزل گنبد خضرا ہے۔ اللہم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ غلطی یہی ہو گئی ہے، سلسلے ہی کو منزل سمجھ لیا، غلطی اسی لیے دوسرے سلسلے سے ٹکرا رہے ہیں۔ ایک راستہ دوسرے راستے سے نہیں ٹکراتا، راستہ دوسرے راستے سے نہیں ٹکراتا، اس لیے کہ یہ راستہ بھی وہی جا رہا ہے، یہ راستہ بھی وہی جا رہا ہے۔ منزل جب ایک ہے تو جانے والے دو کیسے ہو گئے؟ جب منزل ایک ہے تو تم نے تو خود اپنی منزل الگ کر لی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاں تو بات یہی چل رہی تھی کہ گنبد خضرا کے قریب ہو جاؤ، گنبد خضرا کے قریب ہوگے خدا کی رحمت تمہیں گھیر لے گی۔ خدا کو اپنی مرضی سے راضی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، ویسے دعویٰ تو سارے ادیان کا کہ ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہہ رہا ہے، یہودی بھی یہی کہہ رہا ہے، مجوسی بھی یہی کہہ رہے ہیں، اہل ہنود بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور اسلام کا بھی دعویٰ، مگر ان میں فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ جو دوسرے دھرم والے ہیں وہ خدا کو اپنی مرضی سے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو خدا سے پوچھتا ہے تو کیسے راضی ہو۔ اپنی مرضی سے راضی کرنے والا بندے کو راضی نہیں کر سکتا، خدا کو کیا کرے گا؟ ہے کوئی؟ بندے کو راضی نہیں کر سکتے تم، خدا کو کیا کرو گے؟ آپ کے ہاں کوئی مہمان آ گئے اب آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سید اقبال صاحب پرانتیس سے آ گئے، اقبال باپو آپ کے یہاں، سوچا بہت دنوں کے بعد آئے ہیں، آج ان کو خوش کر دو۔ تو خوش کرنے کے لیے آپ بہترین کافی بنا کے لائے، اور کافی بنا کے لائے، وہ بھی مختصر نہیں۔ اقبال باپو کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم میں کافی نہیں پیتا۔ واپس اچھی سی چائے بنا کے لائے، کہا میں نے چائے بھی چھوڑ رکھی۔ واپس سوچا بہترین چکن بریانی لے کے چلو، اب تو باپو ضرور خوش ہو جائیں گے۔ چکن بریانی لے کر آئے، چیز خراب نہیں ہے، مگر باپو کہتے میں نے تو ایسی چیزیں کھانا چھوڑ دی ہیں، ڈاکٹر نے پرہیز بتا دیا، اب ایک ایک چیز آپ لا رہے ہیں اب وہ نہیں نہیں نہیں۔ تو دیکھا ہم نے کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور جا کے باپو کے کان میں کچھ کہا، انہوں نے ان سے کچھ کہا، وہ چلے گئے، کچھ لے کر آئے، دیکھا انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا ضرور یہ کوئی منتر جانتا ہے، کوئی وظیفہ، کچھ عمل ہے، اس سے پوچھو وہ کون سا عمل ہے۔ میں تو 1 گھنٹے سے پریشان ہو گیا،
مگر راضی نہیں کر سکا تھا. وہ منتر تو بتا دے کہ تو کیسے گیا اور فوراً تیری چیز کو قبول کیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے انہی سے پوچھ لیا تھا باپو آپ کیا کھاؤ گے, اور تو اپنا دماغ لگا رہا ہے, تو اپنا دماغ لگا رہا ہے. تو جب بندے کو اپنی مرضی سے راضی نہیں کیا جا سکتا تو خدا کو کوئی کیا راضی کرے گا. وہ مولانا روم نے بھی ایک لطیفہ لکھا نا, وہ بہرے والا ایک لطیفہ انہوں نے بھی لکھ دیا. ایک بہرا تھا, بہرا, اس کا پڑوسی بیمار پڑ گیا. تو اس نے سوچا کہ اس کی مزاج پرسی کی جائے مگر اپنا عیب بھی نہ کھلے کہ میں بہرا ہوں. اب سوچا کہ وہ تو میری ساری بات سنے گا, میں تو نہیں سنوں گا. تو پلاننگ اس نے کی کہ میں اس سے وہی کہوں جس کا وہ وہی جواب دے جو میں سوچ کے جا رہا ہوں. بات مختصر ہو اور جامع ہو, بات مختصر ہو اور جامع ہو. اب یہ سوچ کر کے وہ پہنچا وہاں, اور پہنچنے کے بعد پہلے سے طے کر لیا تھا میں یہی کہوں گا السلام علیکم, تو اس کا جواب دے گا وہ وعلیکم السلام. تو میں کہوں گا بھائی طبیعت کیسی ہے, تو سارے مریض کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, میں بھی شکر ادا کر دوں گا. پھر میں کہوں گا بھائی کس ڈاکٹر کا علاج ہے, تو جس ڈاکٹر کا علاج ہے اسی کا تو نام دے گا, میں کہہ دوں گا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے. اور پھر وہ بھائی کھاتا کیا ہے, جو کھاتا ہے وہی تو بولے گا. میں کہوں گا بھائی اچھا کھاتا ہے, اس کی بھی چوائس ہو جائے گی, اور میں چلا آؤں گا, میرا عیب بھی چھپا رہ جائے گا, اور مزاج پرسی بھی ہو جائے گی. جب یہ وہاں پہنچا تو بڑی بے چینی میں وہ تھا. اس نے سلام کیا, اس نے بے چینی میں جواب دیا, کہا بھائی طبیعت کیسی ہے, کہا دیکھ تو رہے ہو مر رہا ہوں, کہا الحمدللہ. اس نے سمجھا جواب میرے حساب سے آ رہا. اب اسی وقت فوراً اس نے جڑ دیا, کس ڈاکٹر کا علاج ہے, تجھ سے کیا مطلب, حضرت بلکل موت کا علاج ہے, بہت اچھا ڈاکٹر, چھوڑنا نہیں. بھائی کھاتا کیا ہے, زہر کھاتا ہوں, بڑی اچھی غذا ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑنا. وہ مڑ کے آیا سلام کر کے, تو اس نے جواب تک نہیں دیا. تم اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے بندے کو بھی راضی نہیں کر سکتے. بندہ نواز کو کیا راضی کرو گے, خدا کو کیا راضی کرو گے. اسی لیے وہ لوگ بہت نادان ہیں جو بات بات میں ناجائز کہنے کی رٹ لگاتے ہیں. خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنا قانون. بات یاد آ گئی تو میں آپ کو ایک اصول بتا کے جاؤں تاکہ آپ سمجھیں یہ ناجائز اور جائز کا فلسفہ کیا ہے. پہلے میں ایک بات پوچھوں گا آپ سے, اسلام کے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ترتیب سے ایک ایک بات ذہن میں رکھیے. اسلام کے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دنیا میں جتنے جائز کام ہیں سب کو کرانا, ہر جائز کام کرانا, یہ اسلام کا مقصد. میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں ایسا نہیں. بے شمار جائز کام ہے, تم کرو چاہے نہ کرو, اسلام کو کوئی مطلب نہیں. ہر جائز کام کرانا یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. جس جائز کام کو کرانا وہ ضروری سمجھے گا اسے فرض کر دے گا, اسے لازم کر دے گا, اس کو واجب کر دے گا. مگر اس کو اس بات سے دلچسپی نہیں کہ دنیا میں جتنے جائز کام ہے سب کرو. روٹی کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بنگال کا مسلمان کبھی نہ کھائے تو اسلام اسے نہیں پکڑے گا کہ کیوں نہیں روٹی کھائی. ہر جائز کام نہیں ہمیں کرانا. چاول کھانا جائز, پنجابی چاول نہ کھائے تو نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر میں تو نے چاول کیوں نہیں کھایا. نہ جانے کتنے جائز کام ہیں, کوئی پکڑ نہیں. تو دین جائز کام کرانے کے لیے نہیں آتا, ناجائز سے بچانے آتا. جائز کی بہت ساری صورتیں, ناجائز چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. تو دین کا اصل کام کیا ہے؟ ناجائز سے بچانا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, یہ پتا کیسے چلے کہ ناجائز کیا؟ تو اتنا آسان اس کا ترجمہ میں کروں جو سب کی سمجھ میں آ جائے. علماء جو بچوں کو مدرسوں میں سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں باریکیوں کو, ادھر میں آپ کا ذہن نہیں لے جانا چاہتا. جو چیز خدا کو ناپسند وہ ناجائز, زیادہ ناپسند تو بڑا ناجائز, کم ناپسند تو چھوٹا ناجائز.
زیادہ ناپسند تو حرام، کم ناپسند تو مکروہ. تو ناجائز کی روح کیا ہے؟ جو خدا کو ناپسند. اچھا اب یہ بتاؤ کہ خدا کی ناپسند ہم کیسے سمجھیں؟ یہ کیسے پتا چلے کہ خدا کو کیا ناپسند ہے؟ کوئی آپ کے پاس ذریعہ؟ خدا کی ناپسند تو آپ بعد میں بتائیے گا، پہلے مجھے بتائیے میری ناپسند کیا ہے. جب بندے کی ناپسند تو نہیں بتا سکتا تو خدا کی ناپسند کو کون پتا ہے؟ تو خدا کو کیا ناپسند، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ذریعہ آپ کے پاس ہے؟ نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کان سے سنا جا سکتا ہے، نہ زبان سے چکھا جا سکتا ہے، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے. تو خدا کی بارگاہ میں پہنچو، اے اللہ تو نے بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذریعہ دیا ہے، اپنی ناپسند کو سمجھنے کے لیے کیا دیا؟ دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، سونگھنے کے لیے قوت شامہ دیا، چکھنے کے لیے قوت ذائقہ دیا، محسوس کرنے کے لیے قوت لامسہ دیا. دینے والے تو نے سب کچھ دیا، اپنی ناپسند کو سمجھنے کے لیے کیا دیا؟ تو جواب ملے گا، اے میرے بندے میں نے دیکھنے کے لیے تجھے آنکھ دیا، چکھنے کے لیے زبان دیا، سننے کے لیے کان دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، چلنے پھرنے کے لیے پیر دیا، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا، اور اپنی ناپسند کو جاننے کے لیے نبی دیا. نبی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو خدا کی ناپسند کو بتائے گا. نبی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے. تو اب خدا کی ناپسند جاننے کا ذریعہ صرف نبی. خدا کی ناپسند ایسا غیب ہے جس کو ہم ادراک سے نہیں سمجھ سکتے، احساس سے نہیں سمجھ سکتے. اس غیب کا پتہ صرف نبی سے ہمیں ملتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں، ان سے پوچھو پھر نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی آتا ہی ہے غیب بتانے کے لیے. مگر کچھ لوگ کہیں گے نہیں صاحب، نبی آتا ہے سونے جاگنے کا طریقہ بتانے، نبی آتا ہے کھانے پینے کا ڈھنگ بتانے، نبی آتا ہے تجارت و زراعت کے اصول بتانے، ایسے سو، ایسے جاگو، ایسے بولو، ایسے کرو. نبی اس لیے آتا نہیں، سونا جاگنا سکھانے آتا ہے، تجارت کرنا سکھانے آتا ہے، دنیا میں زندگی گزارنا سکھانے آتا ہے. اس کے لیے نبی کی ضرورت نہیں. شاہراہ حیات کی ساری گلی کوچے ہم پر واضح ہیں. ہم خوب جانتے ہیں کہ کیسے سویا جاتا ہے، کیسے جاگا جاتا ہے، کیسے تجارت کی جاتی ہے، کیسے زراعت کی جاتی ہے، کیسے اٹھا بیٹھا جاتا ہے، کیسے کوئی کام کیا جاتا ہے، یہ ہم خوب جانتے ہیں. اس کے بتانے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں. کھانا پینا سکھانے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں. تجارت و زراعت سکھانے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں. نبی اس لیے نہیں آتا. نبی تو اس لیے آتا ہے کہ وہ یہ بتا دے کون سا کھانا خدا کو پسند ہے، کون سا ناپسند ہے، کون سی تجارت خدا کو پسند ہے، کون سی ناپسند ہے، کون سی زراعت خدا کو پسند ہے، کون ناپسند ہے، کیسا سونا جاگنا خدا کو پسند ہے، کون ناپسند ہے. تو نبی تو صرف خدا کی پسند ناپسند بتانے کا. نبی کا کام صرف خدا کی پسند اور ناپسند کو بتانا ہوتا ہے. اب معلوم ہے کہ خدا کی ناپسند کے جاننے کا ذریعہ صرف نبی، کوئی دوسرا تو نہیں ہو سکتا نا. اب اگر خدا کو ناپسند ہو 100 باتیں مثلا، اب نبی صرف 50 بات بتا کے چلا جائے تو 50 دوسری جو وہ کون بتائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم کے لیے تو سہولت تھی کہ خدا کو 100 باتیں ناپسند ہونے والی ہوں تو اس میں 10 بتاویں 90 چھوڑ دیں. خدا کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق 10 بتاویں اور 90 چھوڑ دیں. کیوں؟ بعد میں نوح آنے والے، کچھ بعد وہ بتا دیں گے، بعد میں وہ آنے والے، چلو 10 وہ بتا دیں گے. حضرت نوح نے بھی کچھ بتایا، کچھ چھوڑ دیا. کیوں؟ بعد میں کلیم آنے والے جو کمی وہ پوری کر دیں گے. حضرت کلیم کے لیے بھی گنجائش، کچھ بتاویں کچھ چھوڑ دیں. بعد میں مسیح آنے والے جو کمی ہے یہاں کی وہ پوری کر دیں گے. اور حضرت مسیح کے لیے بھی گنجائش کہ کچھ بتائیں کچھ چھوڑ دیں. بعد میں آخری نبی آنے والا جو ساری کمی کو پوری کر دے گا. مگر ہمارے نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں.
اگر 100 بات خدا کو ناپسند ہے تو نبی اس کی لسٹ بنا کے جائے، اس کو واضح کر کے جائیں۔ اگر انہوں نے صرف 99 بتایا تو اس ایک کو بتانے کے لیے کون نبی آئے گا؟ اس ایک کو بتانے کے لیے کون نبی آیا؟ اسی لیے نبی نے کوئی کمی نہیں کی، جو باتیں تھیں ناپسند سب کو بتا دیا، ناجائز کی لسٹ مرتب ہو گئی، نبی نے دین کو مکمل کر دیا۔ دین نبی نے مکمل کیا تھا، آج کا مولوی مکمل نہیں کر رہا ہے، دین نبی نے مکمل کیا تھا۔ ناجائز کی لسٹ مرتب، ناجائز کو بتانے میں نبی نے کمی نہیں کی، جائز کی لسٹ انہیں بتانا بھی نہیں تھا۔ جو ناجائز سے باہر وہ جائز، کتنا مشکل، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، باقی جائز جس کو خدا نے جائز کا ناجائز نہ کہا ہو، جس کو نبی نے ناجائز نہیں کہا ہو، یہ بندے کیوں کہہ رہے؟ اور اگر خدا و نبی نے کہا تو دکھاؤ، خدا و نبی نے کہا۔ اچھا عجیب بات ہے، ناجائز کہتے خود ہیں اور جائز کی دلیل مانگتے ہیں، کہتے کہاں جائز ہے دکھاؤ، کہاں جائز ہے دکھاؤ، اور سچی بات ہے ان سے پوچھو کہاں ناجائز ہے وہ دکھاؤ، دیکھنے کے۔ اس لیے یاد رکھو دلیل کس کی ہوتی ہے؟ جائز کی دلیل نہیں، جائز کام لوگ کرتے رہے، جب حرمت کی آیت آ گئی رک گئے، دلیل نہیں مانگا تھا کہ کہاں یہ جائز ہے۔ لوگ عہد رسالت میں بھی شراب پیتے رہے، ابتدائی ایام میں پیتے رہے، کیا نبی نے کہا تھا شراب پیو؟ معلوم ہے کرنے کے لیے اجازت نہیں چاہیے، کرنے کے لیے نبی نے تو نہیں کہا تھا جوا کھیلو، مگر کھیلتے رہے، سابقہ عادت تھی۔ مگر جیسے ہی شراب کی حرمت کی آیت آئی رک گئے، جوا کی حرمت کی آیت آئی رک گئے، دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنے کی حرمت آئی رک گئے۔ کرنے کے لیے دلیل نہیں مانگی، نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ رکے کب؟ جب آیت آئی۔ نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا اور رسول نے روکا نہیں، نہ خدا سے بھول ہوئی ہے نہ رسول سے بھول ہوئی، اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا جواب۔ آپ نہ جانے کتنے سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے آج کے دور میں مسجدیں کتنی شاندار بنائی جاتی ہیں، اس کے اندر محراب نکالی جاتی ہے، اس میں گنبد و مینار ہوتے ہیں، حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو ان سے یہ پوچھو کہ حضور کے زمانے میں ایسا تو نہیں تھا، تو ایسا کرنے سے کیا رسول نے روکا؟ کہا نہیں روکا، تو کہا نہ خدا سے بھول ہوئی نہ رسول سے بھول ہوئی، نہ روکنا ہی دلیل ہے کہ جائز ہے۔ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ آپ دیکھیں یہ خوبصورت گنبد ہے، یہ آستانہ ہے، آپ کہیں کہ سرکار کے زمانے میں تو یہ سب نہیں تھا، سرکار کے زمانے میں یہ تو نہیں تھا، مگر کیا سرکار نے روکا کہ ایسا نہ کرنا؟ تو نہ خدا نے روکا نہ رسول نے روکا، یہ بندے کیوں روک رہے ہیں؟ روکنے کا جسے حق ہے وہ روکے نا، جس کا روکنا قانون بنے۔ ایسے حج کے لیے ہوائی جہاز پہ اڑ کے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، سرکار کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا، تو لے آؤ نا اونٹ دو چار ادھر ادھر سے، چلو بیٹھ کے اسی پر وہ پرانی کشتی بنا لو۔ کہا کہ حضور کے زمانے میں یہ تو تھا نہیں، مگر کیا سرکار نے روکا کہ اس سے ایسے حج نہیں ہوگا؟ بتاؤ ناجائز کی لسٹ میں ہے کہ نہیں؟ ناجائز کی لسٹ میں ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں ہے، جائز۔ جو چیز ناجائز کی لسٹ میں نہ ملے جائز۔ تو ہر چیز کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ خدا کو اپنے بنائے ہوئے قانون سے تم راضی کرنے کی کوشش نہ کرو، اسی سے پوچھو کہ وہ کیسے راضی ہو۔ اے محبوب کہہ دو کہ اگر تم خدا کے چاہنے والے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔
ایک بات میں بتا دوں، یہاں اتباع کا لفظ آیا اور نبی کی اطاعت کا بھی ذکر ہے اور یہاں اتباع کا بھی ذکر ہے. تو پہلے اطاعت اور اتباع کے مفہوم کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاؤں. نبی کی اطاعت بھی لازم اور نبی کی اتباع بھی لازم. تو اتباع کسے کہتے ہیں؟ اطاعت. اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم. میں نے کچھ آپ کو حکم دیا، آپ نے عمل کیا، یہ اطاعت ہے. اور اتباع کہتے ہیں نقل افعال. میں نے کچھ کیا، آپ نے کیا، یہ اتباع. تو افعال کی نقل یہ اتباع اور حکم کی تعمیل یہ اطاعت. تو اب قیامت تک ہم پر لازم ہے کہ ہم رسول کے حکم کی تعمیل کریں اور یہ بھی لازم ہے کہ رسول کے افعال کی اتباع کریں. مگر مشکل کیا ہے کہ حکم تو باقی رہ سکتا ہے. حکم قول 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 ہم کتابوں میں محفوظ کر سکتے ہیں، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. مگر فعل عمل یہ کتابوں میں محفوظ نہیں رہ سکتا. اور آگے صفحات پر اقوال ہوں گے، اعمال نہیں ہوں گے. کیا سمجھے؟ بخاری میں رسول کی مسکراہٹ کا ذکر ہوگا، مسکراہٹ نہیں ہوگی. سرکار کے سونے کا ذکر ہوگا، سونا نہیں ہوگا. سرکار کے چلنے پھرنے کا ذکر ہوگا، چلنا پھرنا نہیں ہوگا. کتاب کے اوراق پہ اقوال ہوتے ہیں، افعال نہیں ہوتے. مگر نبی کی اتباع بھی لازم اور نبی کی اطاعت بھی لازم. تو ضرورت ہے کہ نبی کے اقوال بھی رہیں قیامت تک، نبی کے افعال بھی رہیں. نبی کے افعال بھی رہیں جن کی ہم اتباع کریں، نبی کے اقوال بھی رہیں جن کی ہم تعمیل کریں. مگر ہم سوچ میں پڑ گئے کہ اقوال کو تو کتابوں میں ہم رکھ سکتے ہیں، افعال کو کہاں رکھیں گے؟ اقوال کے لیے بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داود ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، مشکات ہے، ترمذی ہے، حدیث کی کتاب ہے. ہم اقوال تو اس میں جمع کر سکتے ہیں، مگر نبی کے افعال اور آقی کتاب پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ملے گا، اے نادان، نبی کے اقوال کی بھی حفاظت خدا فرما رہا ہے اور نبی کے اقوال کی بھی حفاظت فرما رہا ہے. نبی کے اقوال کو اگر دیکھنا ہے تو بخاری دیکھ، مسلم دیکھ، مشکات دیکھ، نسائی دیکھ، ابن ماجہ دیکھ، ابو داؤد دیکھ. اور اگر نبی کے افعال کو دیکھنا ہے تو غوث جیلانی کو دیکھ، خواجہ اجمیری کو دیکھ، بایزید بستامی کو دیکھ، جنید بغدادی کو دیکھ. تو نبی کے اقوال محدثین کی کتابوں میں ہیں اور نبی کے افعال صالحین کے کردار میں. واللہ یعصمک من الناس. کیا سچی بات کی. اللہ نے تو ذمہ لے لیا ہے، اپنا ذمہ کرم میں لے لیا گیا. محبوب خدا تمہیں بچائے گا، خدا تمہیں بچائے گا. آج تک بچایا کہ نہیں بچایا؟ نبی کے پیغام کو مٹانے کی کیسی کیسی سازشیں ہوئیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، مگر خدا بچانے والا. ویسے میں حدیث جو قرآن کریم کی جو آیت واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اس کا شان نزول بتا دوں. یہ کس موقع کی آیت؟ صحابہ کرام نبی کے آگے پیچھے ایسے چلتے تھے جیسے باڈی گارڈ. اپنی محبت میں کچھ نبی نے لگایا نہیں سن کو. یہ نبی خیمے کے اندر رونق افروز ہوں تو باہر وہ بیٹھتے تھے. تو خدا نے تسلی دی، یہ محبوب اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت، خدا بچانے والا.
بستامی کو دیکھ، جنید بغدادی کو دیکھ، تو نبی کے اقوال محدثین کی کتابوں میں ہیں اور نبی کے افعال صالحین کے کردار میں۔ واللہ یعصمک من الناس، کیا سچی بات کی، اللہ نے تو ذمہ لے لیا ہے، اپنا ذمہ کرم میں لے لیا کہ محبوب خدا تمہیں بچا۔ بایزید بستامی کو دیکھ، جنید بغدادی کو دیکھ، تو نبی کے اقوال محدثین کی کتابوں میں ہیں اور نبی کے افعال صالحین کے کردار میں۔ واللہ یعصمک من الناس، کیا سچی بات کی، اللہ نے تو ذمہ لے لیا ہے، اپنا ذمہ کرم میں لے لیا کہ محبوب خدا تمہیں بچائے گا، خدا تمہیں بچائے گا۔ آج تک بچایا کہ نہیں بچایا؟ نبی کے پیغام کو مٹانے کی کیسی کیسی سازشیں ہوئیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، مگر خدا بچانے والا۔ ویسے میں حدیث جو قرآن کریم کی جو آیت واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اس کا شان نزول بتا دوں۔ یہ کس موقع کی آیت؟ صحابہ کرام نبی کے آگے پیچھے ایسے چلتے تھے جیسے باڈی گارڈ، اپنی محبت میں کچھ نبی نے لگایا نہیں سن کو۔ یہ نبی خیمے کے اندر رونق افروز ہوں تو باہر وہ بیٹھتے تھے، تو خدا نے تسلی دی کہ محبوب اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خدا بچانے والا، باڈی گارڈ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا بچانے والا۔ مگر دیکھو ایک بات بتاؤں، اصول کی بات، ضابطے کی بات، اس میں بچانے کا ذکر ہے، شان نزول کا ذکر آیت میں نہیں ہے۔ شان نزول ثابت ہے حدیثوں سے، اور حدیثیں جو ہیں وہ خبر واحد ہے، حدیثیں جو ہیں وہ خبر واحد ہے، اور الفاظ جو ہے اس کا جو عموم ہے وہ متواتر ہے، تو ہر طرح کا بچانا اس میں داخل ہو گیا، ہر طرح کا بچانا۔ تو نبی کے بچانے کی دو شکلیں ہیں، ایک جسمانی زندگی بچانا اور ایک نبی کے پیغمبرانہ زندگی بچانا۔ ہر نبی کی دو زندگی ہے، ایک جسمانی زندگی ہے، اس میں سارے نبی مشترک، سبھی کی جسمانی زندگی آج بھی بچی ہوئی ہے، کوئی نبی مردہ نہیں ہے، کوئی مرا نہیں ہے، سب زندہ ہیں، جسمانی زندگی سب کی ہے، مگر کسی کے پیغام کی حفاظت خدا نے نہیں کی ہے، تو کسی کی پیغمبرانہ زندگی نہیں بچی ہے، کسی کی پیغمبرانہ زندگی نہیں بچی ہے، اور جسمانی زندگی تو سبھی کی بچی ہوئی ہے، مگر پیغمبرانہ زندگی کسی نبی کی بھی نہیں بچی ہے۔ اور اگر کسی نبی کا کوئی پیغام اگر بچا بھی ہے تو وہی بچا ہے جس کو میرے نبی نے اپنا پیغام بنا لیا۔ زندگی کا محافظ خدا، تو قیامت تک نبی کی پیغمبرانہ زندگی کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ کے اقوال بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے افعال بھی محفوظ رہیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ اتباع کے لفظ لانے میں ایک نقطے کی بات اور ہے، اطاعت میں کچھ جھول ہے۔ اطاعت کئی قسم کی ہوتی ہے اور اتباع ایک ہی قسم کی ہوتی ہے۔ اتباع کا مطلب کسی کے عمل کی نقل کرنا، اور نقل کب کریں گے؟ جب پسند ہو وہ۔ ناپسند کی کوئی نقل کرتا؟ پہلے پسند کرتا پھر نقل کرتا۔ تو اتباع کے لیے دل کا جھکاؤ ضروری، محبت ضروری، اور اطاعت تو کئی قسم کی ہوتی ہے۔ لالچ میں اطاعت، کچھ لوگ لالچ میں اطاعت کرتے ہیں نا، ہاں رکشے والے سے رکشہ چھوڑا دو، میرے ساتھ چلو، اتنا پیسہ ملے گا، شہر شہر گھما دوں گا، ادھر ادھر کا چکر لگوا دوں گا۔ لالچ میں کچھ لوگ اطاعت کرتے ہیں اور کچھ لوگ خوف سے اطاعت کرتے ہیں۔ جب ہندوستان پہ ایمرجنسی لاگو ہوئی تھی کیسا لوگ اطاعت کر رہے تھے، یہ خوف سے اطاعت کرنے والے۔ تو کچھ لوگ خوف سے اطاعت کرتے ہیں، کچھ لوگ لالچ میں کرتے ہیں، مگر خدا کیا چاہتا ہے؟ میرے محبوب کو خوف سے مت چاہو، لالچ میں مت چاہو، بلکہ محبت سے اطاعت کرو۔ محبوب کی اطاعت جو ہو محبت سے۔ آپ سوچیں گے کہ بھائی ایسی بات کیوں ہے؟ تو بات سامنے کی، خوف والی اطاعت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک خوف رہے، خوف ختم اطاعت ختم۔ لالچ والی اطاعت کب تک رہتی ہے؟ جب تک مطلب پورا نہ ہو، مطلب ختم اطاعت ختم۔ مگر خدا چاہتا ہے میرے محبوب کو محبت سے چاہو، لالچ میں نہیں، خوف میں نہیں۔ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ محبت بھی تو ختم ہوتی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو محبت بھی تو پھیکی پڑتی ہے، محبت بھی تو ختم ہوتی ہے، تو بات صحیح ہے۔
مگر محبت کب ختم ہوتی ہے وہ بتاؤ؟ جس کمال سے محبت وابستہ ہو، جب اس کمال میں زوال آتا ہے تو محبت کم ہوتی. کسی کے حسن و جمال سے آپ نے اسے چاہا، حسن ڈھلا، محبت ڈھل گئی. کسی کے زور خطابت سے آپ نے اسے چاہا، زور خطابت کم ہوا، محبت کم ہو گئی. کسی کے علم کی وجہ سے آپ نے اسے چاہا، علم کمزور پڑا، محبت کم ہو گئی. تو جس فن سے محبت وابستہ ہوتی ہے، جب اس فن کے اندر زوال پیدا ہوتا ہے تب محبت کم ہوتی ہے. مگر ہم اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں جس کے کسی کمال کو زوال نہیں ہے، جس کے کسی کمال کو زوال نہیں ہے. وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ اٹھا تو اٹھتا چلا گیا، وہ دمکا تو دمکتا چلا گیا، وہ چمکا تو چمکتا چلا گیا، وہ اٹھا پورا تو بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ. وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس کی منزل کم نہیں ہو رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر گھڑی، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. ارے کیا اندازہ کوئی لگا سکے کہ کہاں تک پہنچے؟ دیکھو، جب آدمی سفر ہی میں ہو تو کیا آخری منزل کا پتہ چلے گا؟ ارے میں آپ سے پوچھوں، میں نے کئی گھنٹہ تقریر کی تو آپ کی ابھی تو کر رہے ہو، جب ختم کرو گے تو بتاؤں گا. تقریر کر رہے ہو ابھی نا، ابھی کیسے بتا دوں کئی گھنٹے تقریر کی؟ جب پہلے ختم تو کرو. تو اب میں کیسے بتاؤں محبوب کہاں پہنچے؟ ابھی تو سفر جاری ہے. میں کیسے بتاؤں کہ پہنچنے والا کہاں پہنچا؟ ابھی تو سفر جاری ہے اور قیامت تک سفر جاری رہے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس لیے کہ معرفت الہی کے درجات غیر متناہی ہیں تو رسول کا سفر بھی غیر متناہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. تو ایسا محبوب کہ اس کی نقل بھی محبوب، بس اس کے پیچھے پیچھے. دیکھو عجیب اتباع کی بات کہی ہے. کیا کہا ہے؟ پیچھے پیچھے چلو. اتباع کے معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلو، آگے آگے نہیں، برابر میں ہو کے نہیں، پیچھے پیچھے چلو. عادت یہ ڈالو. اتفاق دیکھیے کہ صرف رسول ہی کی اتباع کا حکم ہے، رسول کے سوا کسی کی اتباع نہیں. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میری اتباع کرو، خدا کی اتباع کا حکم نہیں، خدا کی اطاعت کا حکم. خدا کی اتباع کا حکم نہیں. اور کوئی کر سکتا ہے خدا کی اتباع؟ یعنی خدا جو کرے وہی تم بھی کرو؟ کر سکتے ہو؟ کسی کو موت آ جائے تو دو چاپ کو تم بھی مارو کہ خدا نے بھی مارا ہم نے بھی مارا؟ کیا ممکن؟ خدا کے افعال کی اتباع تم کر سکتے ہو؟ اور یہاں تک کی بات کہہ دوں کہ بزرگوں کی اطاعت تو کی جاتی ہے مگر اتباع صرف رسول کی. ماں باپ کی اطاعت، استاد کی اطاعت، پیر و مرشد کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت، مگر اتباع صرف رسول کی. آنکھ بند کر کے چلنا صرف رسول کے پیچھے، اور دوسروں کے پیچھے ہم آنکھ بند کر کے نہیں چلیں گے، آنکھ کھول کے چلیں گے. آنکھ بند کر کے مان لینا یہ صرف رسول کی شان. مگر کہیں آپ پڑھ نہ دیں اتباع السواد الاعظم، اتباع کرو سواد اعظم کی. دیکھیے اس میں بھی تو سواد اعظم کے پیچھے چلایا کہ نہیں چلایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری بھی سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی بھی سنت لازم ہے. السابقون نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو اتباع کیا کہ نہیں؟ تم کہتے ہیں اتباع صرف رسول کی. کہا سنو، اس اتباع میں بھی اتباع صرف رسول کی. رسول نے کہا ہے چلو اس لیے چلتے. ہم صحابہ کے پیچھے، اہل بیت کے پیچھے چلے تو رسول کے کہنے سے چلے، اور رسول کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلے. کسی زمانے میں کوئی کسی کے پیچھے نہیں چلا. وہ واقعہ سب سے بہتر واقعہ، اور دو واقعہ مشہور ہے اور سبق آموز ہے، بار بار آپ سنتے بھی رہتے ہیں. فاروق اعظم جلوہ افروز، اور فاروق اعظم کہتے ہیں سمو وطاع، سنو اور مانو. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو جاتے ہیں،
لا سمع ولا طاعة، نہیں سنتے نہیں مانتے، نہیں سنتے نہیں مانتے. کیوں؟ پہلے یہ بتائیے جو جبہ آپ نے پہنا ہے اتنا کپڑا آپ کو کہاں سے مل گیا؟ مال غنیمت میں اتنا حصہ آپ کو کہاں مل گیا؟ فاروق اعظم اپنے غلام اپنے فرزند کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے حصے کو دے دیا. اب سلمان فارسی بیٹھا، ہاں اب کہیے اعلان سمع و طاعہ، اب سنیں گے بھی مانیں گے بھی. ہم آنکھ بند کر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم آنکھ بند کر کے ماننے والے نہیں ہیں. یہی فاروق اعظم نے کہا کہ عورتوں کی جو مہریں زیادہ لوگ باندھ دیتے ہیں، ازواج مطہرات کی مہروں سے زیادہ اگر کسی نے باندھا تو ذاتی کو بیت المال میں شامل کر دیا جائے گا. ایک خاتون کھڑی ہو گئی، آپ کو کیا حق ہے بیت المال میں شامل کرنے کا؟ آپ کو کیا حق ہے؟ یہ تو خدا نے ہمیں دیا ہے نا، آپ کو کیا حق ہے؟ فاروق اعظم برجستہ کہتے ہیں رجل اخطا وامرأة اصابت كل انسان افقه من عمر اللهم اغفر كل انسان افقه من عمر. مرد سے غلطی ہو گئی، عورت نے ٹھیک کہا. مرد سے غلطی ہو گئی، عورت نے ٹھیک کہا. اے اللہ مجھے معاف کر دے، ہر انسان عمر سے زیادہ ہوشیار. ذرا صاحب دیکھیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قیصر و کسریٰ جس کے نام سے لرز رہے ہوں اس کا انداز حکمرانی کیا ہے؟ ذرا آپ سوچو. مگر دوستو غلطی مت کرنا. صحابہ کی بات تھی، اس دور والے کی بات تھی. انہوں نے جو کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان سے بدگمانی کریں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کا فیصلہ کریں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس پر رائے زنی کریں. ہمیں اپنی اوقات کو پہچاننا، اپنے مقام کو پہچاننا. حیدرآباد دکن میں گیا تو وہاں کے بہت سے لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اچھا خیال نہیں رکھتے. کچھ خانقاہی لوگ بھی ایسے ہیں. حضرت امیر معاویہ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں کچھ لوگ ہیں جن کا ذہن تھا، انہی کا ذہن ایسا، مگر کچھ لوگ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جن کا ذہن حضرت امیر معاویہ سے صاف نہیں ہے. تو میں نے کہا اس میں حضرت امیر معاویہ کیا نقصان؟ گندا تیرا ذہن اگر صاف نہیں ہے تو اس سے ان کا کیا نقصان ہوگا؟ تب وہ اپنی بات کہی. اچھا ایک بات بتائیے آپ، اگر اس زمانے میں آپ ہوتے جب حضرت علی سے حضرت امیر معاویہ سے جنگ ہوئی تھی تو آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ اب دیکھیے گھما کے سوال کرو، آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ تو میں نے کہا میں تو اپنے باپ کے ساتھ ہوتا، میں تو علی کے ساتھ ہوتا. سیدھی سی بات ہے، کوئی پوچھنے کی بات ہے. میں علی کے ساتھ ہوتا. کہاں علی کے ساتھ ہوتے تو حضرت امیر معاویہ کو غلطی پہ سمجھتے کہ نہ سمجھتے؟ کہاں یہ بھی سمجھتا، بالکل ٹھیک. میں ان کو خطا پہ سمجھتا، میں علی کو حق پہ سمجھتا، ان کو خطا پہ سمجھتا. تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے تیر مار لیا. کہا جب اس وقت سمجھ رہے تھے تو اس وقت کیوں نہیں سمجھتے؟ جب اس وقت رہتے اور آپ یہ سمجھ لیتے تو وہی بات آج سمجھنے میں کون سی قباحت ہے؟ میں نے کہا آپ نے یہ تو پوچھا کہ میں اس وقت ہوتا تو کس کے ساتھ ہوتا، یہ کیوں نہیں پوچھا کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو خود میں کیا ہوتا؟ پوچھنے کی بات تو یہ بھی ہے نا کہ میں کیا ہوتا، یا تو صحابی ہوتا یا صحابی کا تابع ہوتا، معاملہ برابر والے کا ہوتا، معاملہ برابر والے کا ہوتا. مگر بعد والا تو بدتمیز ہے. اگر پہلے والوں پر کوئی تبصرہ کرتا، میں اس کو ایسے بتاؤں کہ افضل مفضول کو کچھ بھی کر دے مگر اس کی نقل کی ہمیں اجازت نہیں. افضل اور ایسی بات رکھوں گا کہ اس کو کاٹ بھی نہ سکیں آپ. ایک بات بتاؤ، کسی نبی کی گستاخی کفر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کسی نبی کی توہین کریں تو یہ کفر ہے کہ نہیں؟ ہے کفر. اور نبی کے مارنے کا ارادہ کریں تو یہ بھی کفر ہے کہ نہیں؟ یہ سوچ لیں کہ ہمیں مارنا ہے وہیں سے کافر. مگر حضرت کریم نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کر تماچا مارا تو کیا اس واقعے کو دلیل بنا کر تم کہو گے ہمیں بھی حق پہنچتا ہے؟ مگر وہاں کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ افضل نے مفضول کے ساتھ کیا، آیا نے اپنے ماتحت کے ساتھ یہ کیا، اور تم اسی بات کو سوچ لو تو کافر ہو جاؤ.
کسی معصوم فرشتے کی گستاخی یہ کفر ہے کہ نہیں؟ حضرت کلیم نے حضرت ملک الموت کو مارا، آنکھیں ابل پڑی. کیا تم بھی سوچ سکتے ہو؟ تو پہلے وہ تو بنو جنہوں نے اختلاف کیا تھا، پھر اختلاف کا حق ملتا ہے. آج تو صرف ہمیں ان کی محبت ہی میں نجات، ان کو اچھا کہنے ہی میں نجات ہے. تو بات یہ ہے، نبی کی پیروی کرو، نبی کی نقل کرو، چاہے سمجھ کے کرو چاہے بے سمجھے کرو، نبی کی نقل کرو. خدا کو نبی کی نقل ہی پسند ہے، نقل ہی پسند ہے. اکثر پوچھا کرتا ہوں، آج بھی پوچھ لوں، نماز فرض ہے کہ نہیں؟ اور کس زبان میں پڑھتے ہو؟ عربی میں. کبھی کبھی سمجھا گجراتی میں کیوں نہیں پڑھتے؟ ساری آیتوں کا ترجمہ گجراتی میں کر لو اور سورہ فاتحہ کی جگہ گجراتی شروع کر دو، اور پھر کوئی اور نہیں، عربی ہی میں پڑھنا، چاہے سمجھو چاہے نہ سمجھو. اور خدا کی رحمت ہر طرف، مگر چہرہ کعبے کی طرف کرنا. بیت المقدس کی طرف کرو گے تو کام نہیں چلے گا، کوہ طور کی طرف کرو گے تو کام نہیں چلے گا، کوئی دلیل مانی نہیں جائے گی. اور خدا کو تو جیسے چاہو یاد کرو، مگر 5 وقت کبھی کھڑے ہو جاؤ، کبھی رکوع میں چلے جاؤ، کبھی سجدے میں چلے جاؤ، کبھی بیٹھ جاؤ، جیسے محبوب نے یاد کیا تھا. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اے مجھے یاد کرنے والو، تم دنیا کی کسی زبان میں مجھے یاد کرو، مگر 5 وقت اس زبان میں یاد کرو جس میں میرے محبوب نے یاد کیا تھا. چاہے وہ تمہاری سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، محبوب کی بولی بولو تو محبوب ہو جاؤ گے، محبوب کی بولی بولو محبوب ہو جاؤ گے، محبوب کے کردار کو اپناؤ محبوب ہو جاؤ گے، محبوب کے قبلے کو اپناؤ محبوب ہو جاؤ گے. تم نہیں جانتے کہ تمہاری نماز کا نقشہ کیا ہے؟ قوما الف ہے، ہا رکوع اور میم سجدہ، جلسہ دار نقشہ نمازی، یوں نماز عشق کی کھینچا کرے. جب تم کھڑے ہوتے ہو تو احمد کی الف نظر آتے ہو، جب رکوع میں جاتے ہو احمد کی ہے بن جاتے ہو، جب سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم بن جاتے ہو، جب بیٹھتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو. تو خدا چاہتا یہ ہے عبادت خدا کی ہو، تصویر احمد کی ہو، اعمال احمد کی ہو، زبان احمد کی ہو، قبلہ احمد کا ہو. قوما الف ہے، ہا رکوع اور میم سجدہ، جلسہ دار نقشہ نمازی، یوں نماز عشق کی کھینچا کرے. چلتے چلتے ایک آخری بات کہہ دوں، تم بھی اپنی بولی والے سے پیار کرتے ہو. ارے وہ پوپٹ میاں مٹھو لے کے آتے ہو نا، پالتے ہو نا، کھلاتے ہو پلاتے ہو، کھلاتے ہو پلاتے ہو. آپ کی بولی بولا تو اب اس کے رزق کا انتظام وہ خود نہیں کرتا، تم کرتے ہو. سمجھا؟ اب اس کی حفاظت وہ نہیں کرتا، تم کرتے ہو. اس کے دشمنوں سے بچا رہے ہو، اسے دانا پانی کی نگرانی کر رہے ہو، صبح شام اس کی نگہبانی ہو رہی ہے. کیوں؟ تمہاری بولی بول گیا. میاں مٹھو اور بے سمجھے بولا، ہمیشہ میاں مٹھو. آج تک وہ نہیں سمجھا سکا کہ وہ میاں کس کو کہتا ہے، مٹھو کس کو کہتا ہے. ہمیشہ میاں مٹھو. شیخ سعدی نے بھی ایک لطیفہ لکھ دیا کہ ایک صاحب گئے بازار میں، دیکھا مٹھو بک رہا، پوچھا کیا اس کی قیمت کیا؟ کہا 200 درہم. حیران ہو گیا، 200 درہم؟ کہا اسی سے پوچھ لو. کہا میاں مٹھو تمہاری قیمت 200 درہم؟ کہا اس میں کیا شک ہے؟ دریچے شک، اس میں کیا شک ہے؟ یہ بولنا تھا پیسہ دیا، بولی بولا، بے سمجھے بولا قیمتی بن گیا، بے سمجھے بولا قیمتی بن گیا. اب وہ لے کے پنجرا گھر آتے ہیں، اب اس کی حفاظت کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں. مگر ایک بات ہے کہ سکھانے والے نے تو نہیں سکھایا تھا. اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا. یہ حضرت شاہ عالم کا مٹھو نہیں جو حافظ قرآن تھا، وہ مٹھو کچھ اور ہی تھا. وہ حافظ قرآن وہ بولتا ہی نہیں تھا، سمجھ کے بولتا تھا. نہ کوئی غلط اس کے سامنے پڑھ سکتا تھا، نہ کبھی وہ غلط پڑھتا تھا. ذرا سا وہ اور بات ہے، مگر اس نے تو صرف یہی سکھایا تھا کہ اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شک ہے. یہ بھی سنتے سنتے تنگ آ گئے، اور تنگ آتے ہی ایک مرتبہ مٹھو سے پوچھتے ہیں میں نے تجھے 200 درہم میں خریدا، کیا میں نے بے وقوفی کیا؟ کہا اس میں کیا شک. دوستو اس جانور سے سیکھو
عزت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، بہتری تمہارے لیے ہے، بس یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والے ہو جاؤ۔ شرافت تمہارے لیے، فضیلت تمہارے لیے، عظمت تمہارے لیے، کرامت تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، بس یہ ہے کہ محبوب کی بولی بولو، محبوب کے افعال کی نقل کرو، محبوب کے اقوال کی تعمیل کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام صلوات اللہ علیکہ۔ السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى تصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا صالحين وأمتنا صالحين وأحشرنا في زمرة الصالحين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تصلي عليه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. حضرت کا زندگی اس طرح میری گزرے اگر، اے
ایسے ہو میرا جینا تو کیا بات ہے، زندگی اس طرح میری گزرے اگر، ایسے ہو میرا جینا تو کیا بات ہے، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، زندگی اس طرح میری گزرے اگر، ایسے ہو میرا جینا تو کیا بات ہے، بھینی بھینی مہک میں بسا ہے چمن، بھیگی بھیگی سی خوشبو میں ہے انجمن، بھینی بھینی مہک میں بسا ہے چمن، بھیگی بھیگی سی خوشبو میں ہے انجمن، میری خواہش مگر ہے کہ مجھ کو ملے، میری خواہش مگر ہے کہ مجھ کو ملے کچھ نبی کا پسینہ تو کیا بات ہے، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، جتنے حاضر ہیں سب کی یہی ہے خوشی، جتنے حاضر ہیں سب کی یہی ہے خوشی، نام لکھ لے اسی شب جو لایا وہی، جتنے حاضر ہیں سب کی یہی ہے خوشی، نام لکھ لے اسی شب جو لایا وہی، سب کے سب پہنچے ایک دن دیار نبی، سب کے سب پہنچے ایک دن دیار نبی، آئے حج کا مہینہ تو کیا بات ہے، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، جتنے حاضر ہیں سب کی یہی ہے خوشی، جتنے حاضر ہیں سب کی یہی ہے خوشی، نام لکھ لے اسی شب جو لایا وہی، سب کے سب پہنچے ایک دن دیار نبی، سب کے سب پہنچے ایک دن دیار نبی، آئے حج کا مہینہ تو کیا بات ہے، صدقہ اپنی کریمی کا سب کو ملے، جتنے بھی حاضری میں ہیں چھوٹے بڑے، صدقہ اپنی کریمی کا سب کو ملے، جتنے بھی حاضری میں ہیں چھوٹے بڑے، ہم سبھی کے نصیبے میں آ جائے گا، ہم سبھی کے نصیبے میں آ جائے گا، مانگنے کا قرینہ تو کیا بات ہے، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، ہو نجوم صحابہ تیرے راہبر، آل اطہار کا ہو سفینہ تیرا، ہو نجوم صحابہ تیرے راہبر، آل اطہار کا ہو سفینہ تیرا، اس طرح تیرے گزرے یہاں روز و شب، اس طرح تیرے گزرے یہاں روز و شب، ہو یوں ہی تیرا جینا تو کیا بات ہے، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، اور یہ شیخ خاص کر اشرفی لوگ ویسے تو اور بھی سلسلے ہیں مگر، ویسے تو اور بھی سلسلے ہیں مگر، اشرفی سلسلہ ہے بڑا با اثر، ویسے تو اور بھی سلسلے ہیں مگر،
اشرفی سلسلہ ہے بڑا با اثر، ساغر چشتیوں قادری ہے یہی، ساغر چشتیوں قادری ہے یہی، اس سے ہے تیرا پینا تو کیا بات ہے، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے۔ وقتا ہے جھوم کر جب پڑھے گا درود و سلام، جھوم کر جب پڑھے گا درود و سلام، پائے گا ان سے انعام ان کا غلام، جھوم کر جب پڑھے گا درود و سلام، پائے گا ان سے انعام ان کا غلام، آرزو ہے فرید ان کے در پر رہے، آرزو ہے فرید ان کے در پر رہے، ہو وہیں مرنا جینا تو کیا بات ہے، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، زندگی اس طرح میری گزرے اگر ایسے ہو میرا جینا تو کیا بات ہے۔ السلام علیکم۔ ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنا خراج عقیدت پیش کرنے سے قبل آئیے آپ اور ہم مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار سیاح لامکاں مونس بے کساں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کا درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کا شکر آیا صاحب جود و کرم آیا، خدا کا شکر آیا صاحب جود و کرم آیا، حرم سے عیب تو نکلو نگہبان حرم آیا، حرم سے عیب تو نکلو نگہبان حرم آیا۔ اور ایک یہ تیرا فیض روحانی پریشانی نہ غم آیا، یہ تیرا فیض روحانی پریشانی نہ غم آیا، میں خوش ہوں میرے حصے میں نبی تیرا کرم آیا، میں خوش ہوں میرے حصے میں نبی تیرا کرم آیا۔ اور بطور خاص میں شعر ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کی آمد صد آفری سے بت لرز اٹھے، نبی کی آمد صد آفری سے بت لرز اٹھے، نبی سے خانہ کعبہ کی
محمد مصطفیٰ کی سادگی کا یہ نمونہ ہے، محمد قدم کے چومنے کو صاحب جاہو حشم آیا، قدم کے چومنے کو صاحب جاہو حشم آیا، اور نبی کی رحمتوں کے تذکروں سے کون نہ واقف، نبی کی رحمتوں کے تذکروں سے کون نہ واقف، عنایت ایسی کفر بھی زیر قدم آیا، عنایت ایسی کفر بھی زیر قدم آیا، نبی سے خانہ کعبہ کی دیواروں میں دم آیا، اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، محبان نبی ذکر نبی سے شاد لیکن محبان ذکر نبی سے شاد لیکن جو آدائے نبی ہیں، جو آدائے نبی ہیں، ان کی پیشانی پہ ہم آیا، جو آدائے نبی ہیں، ان کی پیشانی پہ ہم آیا، نبی سے خانہ، اور یہ آخری شعر نعت پاک پر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، خدا شاہد نبی کی شان میں اشعار لکھوں گا، خدا شاہد نبی کی شان میں اشعار لکھوں گا، اگر حسان جیسا میرے ہاتھوں میں قلم آیا، اگر حسان جیسا میرے ہاتھوں میں قلم آیا، اور مقطع پیش خدمت ہے کہ سلیم زار کی قسمت میرے قلب منور میں، سلیم شفیع روز محشر تیری یادوں کا